موسمیاتی تبدیلی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یقیناً یہ انسانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے اور ہم سب کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں زیر زمین پانی بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہاں کی حکومت نے عوام الناس کو یہ مطلع کر دیا ہے اور عوام الناس کو بتلا دیا ہے کہ ہم اب مزید پانی کی فراہمی سے عاجز اور قاصر ہیں۔ لیکن یہ صورتحال صرف اور صرف جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت خوش سالی ہے، اور پوری دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلی نے انسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے کرنے کے ہیں، اور پھر کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بھی عرض کروں گا۔ اس وظیفے کا اہتمام اگر ہم سب شروع کر دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے یہ جو قید سالی ہے یا خوش سالی ہے، یا پھر یہ کہ جو پانی کی جو قلت ہے اور پانی کے جو مسائل ہیں، یہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم استغفار کرو گے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں آسمان دنیا سے بارش برساؤں گا، اور ظاہر سی بات ہے جب آسمان دنیا سے بارش برسے گی قید سالی بھی ختم ہوگی، خوش سالی کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جو پانی کی جو قلت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے پہلا کام استغفار ہے، اور کثرت کے ساتھ اور اجتماعی طور پر ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، اور ہمارا جو کام ہے اور جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم پانی کے استعمال میں انتہائی احتیاط کریں اور پانی کو ضائع کرنے سے گریز کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جب ہم وضو کریں، جب ہم غسل کریں تو اس وقت نل کو ضرورت کے مطابق کھولیں۔ جب ہم کپڑے دھوئیں تو اس وقت مسلسل نل کو کھولنے سے گریز کریں اور ضرورت کے مطابق ہی نل کو کھولا جائے۔ دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم درخت لگائیں۔ یہ درخت لگانا صرف اور صرف ہماری اس خوش سالی اور قید سالی کا خاتمہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ یہ درخت اگانا اور یہ درختوں کی جو شجرکاری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع بھی ہے، اور اس کے بے شمار فوائد و ثمرات بھی ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اس لیے درخت لگانا عبادت ہے، اور درخت لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ کے اندر کنویں کھدوائیں اور زیر زمین پانی کو حاصل کرنے کی کوشش اور سعی کریں۔ دیکھیے، اگر آپ کہیں کنواں کھدوا رہے ہیں یا کہیں بورنگ کروا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میٹھا پانی مل جائے اور آپ کو میٹھا پانی میسر آ جائے تو اس کے لیے ایک وظیفے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے اہتمام سے نہ صرف یہ کہ میٹھے چشمے کا کنواں جاری و ساری ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں آپ کو میٹھا پانی عطا فرمائیں گے۔ اور بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل ترین بھی نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، آیت نمبر 74، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ بس یہ مختصر سا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو آیت نمبر 74 میں نے آپ کو بتلائی ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھیں، اس کو کپڑے کے اندر بند کریں، اور جو بھی شخص کنواں کھودنے والا ہے یا بورنگ کرنے والا ہے وہ اپنے سر پر اس آیت مبارکہ کو باندھ لے اور کنویں کی کھدائی اور بورنگ شروع کر دے۔
اور دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ جو کنواں کھودنے والا ہے، بورنگ کرنے والا ہے، وہ 23ویں پارے کی سورہ صاد کی آیت نمبر 42، آیت نمبر 42، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ زبان سے پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زیر زمین جو پانی ہے اور کنویں کا جو پانی ہے، بورنگ کا جو پانی ہے، وہ وافر مقدار بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی میٹھا چشمہ اور میٹھا پانی بھی جاری و ساری فرما دیں گے۔ تو یہ چند ایک کام ہمارے کرنے کے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم یہ کام اس اہتمام کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ خوش سالی، قید سالی اور موسمیاتی تبدیلی اور اسی طرح پانی کی جو قلت ہے، یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔